بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 سالہ بلال کو اس کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے جوگرز اتار لے، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ ہے کہ جہادی اس سٹائل کے جوتے استعمال کرتے ہیں۔ بلال عرف سعید نے اپنے ساتھی کی بات مان لی اور سینڈل پہن لیے، جس کے بعد وہ اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ تاہم بعد میں ہونے والی تفتیش کے دوران بلال کے جسم کے اعضاء کا ان جوگر سے ملنے والے نمونوں کا موازنہ کیا گیا تو ثابت ہوا کہ بینظیر بھٹو پر خودکش حملہ کرنے والا 18 سالہ بلال ہی تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو خود ساختہ جلا وطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس لوٹی تھی۔ اس موقع پر ان کے استقبالیہ جلوس پر کراچی میں حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد 27 دسمبر کو راولپنڈی میں لیاقت باغ میں جلسے کے بعد ان پر حملہ ہوا، جس میں بینظیر سمیت 24 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ ان کی ہلاکت کی تحقیقات جے آئی ٹی، اسکاٹ لینڈ یارڈ اور اقوام متحدہ کے کمیشن نے کی تھی۔ لیاقت باغ میں جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ بینظیر بھٹو جلسہ گاہ سے نکلنے کے لیے بلٹ پروف لینڈ کروزر میں سوار ہوئیں، جو دبئی میں خصوصی طور پر تیار کی گئی تھی۔ اسی دوران لوگوں نے جی اے بھٹو کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ کارکنوں کی محبت اور نعروں کا جواب دینے کے لیے بینظیر کی گاڑی کی چھت کو ہنگامی راستہ کھولا گیا، جہاں سے سر نکال کر انہوں نے نعروں کا جواب دینا شروع کیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے واقعے کے دن کی متعدد ویڈیوز کا مشاہدہ کیا تھا اور ان کی رپورٹ کے مطابق اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن گاڑی پر چڑھ گیا اور بینظیر بھٹو کو چھونے کی کوشش کی، جس کو محافظوں نے زبردستی اتارا۔ اس مختصر سی ہلچل کے فوراً بعد سیاہ بالوں والا ایک شخص، جس نے دھوپ میں لگانے والا چشمہ لگا رکھا تھا، گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور بینظیر کی لینڈ کروزر کے قریب آ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے دوبارہ اپنی جگہ تبدیل کی اور مجمع میں اس طرف چلا گیا جہاں نسبتاً کم افراد موجود تھے۔ لینڈ کروزر کے اگلے اور پچھلے دروازے کے وسط میں پہنچ کر اس نے سیاہ رنگ کی گن نکالی اور دائیں ہاتھ میں تھام لی۔ تقریباً 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پر اس نے گن بلند کی اور بینظیر کا نشانہ لے کر لگاتار 3 فائر کیے۔ ہر گولی کے بعد حملہ آور نے گن کا نشانہ تھوڑا تبدیل کیا۔ تیسری گولی فائر کیے جانے سے قبل تک بینظیر گاڑی کے اوپر نظر آ رہی تھی۔ گولیاں داغنے کے بعد حملہ آور نے نیچے زمین کی طرف دیکھا، اپنے بازو پر بٹن دبایا۔ اس وقت نارنجی شعلے کے ساتھ دھماکہ ہوا اور سیاہ دھواں پھیل گیا۔ بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم کی رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ آور کا سر دھماکے کی جگہ سے 25 فٹ کے فاصلے پر ملا، جو پارک میں داخلی فٹ پاتھ کے قریب پڑا ہوا تھا، جبکہ ایک مہندی لگا ہاتھ اس کے سر کے قریب سے ملا اور دوسرا مہندی لگا بایاں ہاتھ ایک قریبی گھر کے سامنے سے ملا۔ پولیس کے ایک حاضر سروس سینئر افسر کے مطابق یہ روایت خیبر پختونخوا میں دیکھی گئی ہے۔ ان حملہ آوروں کا خیال ہوتا ہے کہ چونکہ حوروں سے ملنے جا رہے ہیں، اس لیے صاف ستھرے ہو کر اور دولہا بن کر جائیں۔ پاکستان میں شدت پسندی اور اس کے رجحانات پر تحقیق کرنے والے محقق عامر رانا کا کہنا ہے، ایران میں شش تحریک کے بانی حسن بن صبا کے جو فدائین نوجوان تھے، ان میں بھی یہ روایت پائی جاتی تھی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ کے مطابق دھماکے کے مرکز کے قریب سے 2 ٹانگیں بھی ملی، جن کے پاؤں میں براؤن رنگ کے سروس سینڈل اور اسی رنگ کی جرابیں موجود تھیں۔ بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقاتی رپورٹس اور ملزمان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ بینظیر پر حملے کے کئی شہروں میں منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ لیاقت باغ میں حملے سے 13 روز قبل یعنی 12 دسمبر کو نوشہرہ کے علاقے پبی میں حملے کی ریہرسل کی گئی تھی۔ اس کیس میں گرفتار ایک ملزم رشید احمد عرف رحیم ترابی نے جی آئی ٹی کو بتایا تھا کہ ابتدا میں 26 دسمبر کو پشاور میں حملے کا منصوبہ تھا، لیکن سخت سیکورٹی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ پولیس نے دھماکے اور اس کی منصوبہ بندی کے الزام میں رشید احمد سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کیا تھا، جن میں اعتزاز شاہ عرف سیف اللہ، شیرزمان، حسنین گل اور محمد رفاقت شامل تھے۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں خودکش دھماکے میں بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے علاوہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اعتزاز شاہ نے جی آئی ٹی کو بتایا تھا کہ والدین کی بغیر اجازت وہ مکین میں طالبان کے مرکز میں گیا تھا، جہاں طالبان کے مرکزی رہنما ثناء اللہ نے اس کی تربیت کی، جس کے بعد اس کو طالبان مرکز لدبا اور اس کے بعد تنگئی منتقل کیا گیا، جہاں روزہ دین یعنی فدائی مرکز کے امیر نے اس کو خودکش حملے کے لیے تیار کیا، جہاں اس نے ڈرائیونگ بھی سیکھی۔
इतियाज शाह के बयान के मुताबिक रोजादीन ने अक्टूबर 2007 में इसको बताया कि बेनजीर भुट्टो पर खुदकुश हमला करना है और उसने रजामंदी का इजहार किया। वो मुकामी तालिबान रहनुमा शेर जमान के घर गया जहां अमजद और साबर नामी अफराद मौजूद थे जिनको भी बेनजीर पर हमले के लिए तैयार किया गया था। इतियाज शाह ने GIT को बताया था कि ईद कुर्बान के तीसरे रोज वो दोबारा शेर जमान के घर गया और पूछा कि इसको खुदकुश हमले के लिए क्यों नहीं भेजा गया। शेर जमान ने उसको बताया कि बैतुल्ला महसूद ने जैकेट बनाने के लिए बारूद की खरीदारी के लिए 50,000 रुपए दे दिए हैं। जैकेट लाने में कुछ तखीर हुई है और ये कि जैसे ही सामान यानी खुद को जैकेट मिलेगा इसको हमले के लिए रवाना कर दिया जाएगा। 27 दिसंबर की रात BBC के जरिए इसको मालूम हुआ कि बेनजीर भुट्टो पर हमला कर दिया गया है, जिसके बाद वो ढेला मरकज के अमीर वली मोहम्मद के पास गया और दरियाफ्त किया कि इसको क्यों नहीं भेजा गया। तो वली मोहम्मद ने बताया कि मंसूबे के मुताबिक बेनजीर भुट्टो के बच जाने की सूरत में उसको भेजा जाना था। गिरफ्तार मुलजम शेर जमान ने अपने बयान में बताया था कि अमीर नवाज महसूद ने उन्हें बताया कि वो बेनजीर को मारने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उसको 7,000 रुपए दिए गए ताकि वो लाड़काना में हमले के लिए मौजूद जगह तलाश कर सके। एक और मुलजम हुसनैन गुल ने GIT को बताया कि मीरान शाह में तरबियत के दौरान इसका नादर उर्फ कारी इस्माइल से ताल्लुक बना था जो अकोड़ा खटक मदरसे में रहता था। उसने नवंबर 2007 में अकोड़ा खटक का दौरा किया जहां कारी इस्माइल ने उन्हें बताया कि बेनजीर का खात्मा करना है क्योंकि इसको अमेरिका ने मुजाहिदीन और तालिबान के खात्मे के लिए पाकिस्तान भेजा है। बकौल हुसनैन के नादर उर्फ कारी इस्माइल, नसरुल्ला उर्फ अहमद और हुसनैन गुल ने इंतखाबी जलसे में बेनजीर पर हमले की मनसूबाबंदी की। ईद उल अजहा से 5-6 रोज कबल नसरुल्ला रावलपिंडी आ गया जिसको वो और इसका कजन रफाकत टैक्सी में घर लेकर आए। उसके बाद उन्होंने लियाकत बाग की रैकी की और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और लाल मस्जिद देखने चले गए। साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि हमला आवर रास्ते में 2 मदारस में रहे। इसके बाद मदरसा हकानिया अकोड़ा खटक के रूम नंबर 70 में क्याम किया जहां उन्होंने कपड़े तब्दील किए। तहकीकाती रिपोर्ट्स और मुलजमान के बयान से यह भी मालूम होता है कि हमलावरों को बजरिया बस लाया गया जिसकी तस्दीक हुसनैन गुल के बयान से होती है। उसने बताया कि 26 दिसंबर को नसरुल्ला ने फोन कॉल की थी और बताया था कि नसरुल्ला उर्फ अहमद, सईद उर्फ बलाल और अकरामुल्ला खुदकुश हमले के लिए आ रहे हैं। 2-3 घंटों के बाद नसरुल्ला ने उसको रावलपिंडी में आमद की इतला दी और वो रफाकत के हमरा उन्हें लेकर रफाकत के घर आ गए। दूसरे रोज सुबह 8-9 बजे नसरुल्ला और रफाकत लियाकत बाग की रैकी करने चले गए। हुसनैन गुल ने बताया कि हमलावर सईद उर्फ बलाल और अकरामुल्ला को खुदकुश हमले के लिए तैयार किया और उन्हें जैकेट, पिस्तौल और गोलियां दी। बम्बार सईद उर्फ बलाल ने हसनैन का स्याह चश्मा भी पहन लिया और एक शाल, टोपी और एक जोगर्स का जोड़ा घर छोड़ गया। सहाफी ऊन बेंट जोन्स भुट्टो डायनेस्टी में लिखते हैं कि हुसनैन ने बलाल को मशवरा दिया कि इन तरबीती जूतों यानी जोगर्स के अलावा कुछ और पहने क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को आइडिया है कि ये जूते जहादी पहनते हैं और हो सकता है कि वो इन जूतों के बायस पकड़े जाएं। इस मशवरे पर उसने सैंडल पहने और जोगर्स वहां उतार दिए। इससे कबल दोनों हमलावरों ने गुस्ल किया। हुसनैन गुल ने अपने बयान में GIT को बताया था कि सईद उर्फ बलाल को जलसे से बेनजीर भुट्टो के खारजी रास्ते पर तैनात किया गया जबकि अकरामुल्ला को इस हदायत के साथ पब्लिक गेट पर तैनात किया गया कि बलाल की नाकामी की सूरत में वो खुदकुश हमला करेगा। यह भी फैसला हुआ कि जलसे के अंदर हमला किया जाएगा लेकिन हमलावर रश की वजह से वहां तक नहीं पहुंच सके। हुसनैन के मुताबिक उसने फायरिंग और धमाके की आवाज सुनी। इसके बाद नसरुल्ला डाइवो अड्डे की तरफ चला गया जबकि अकरामुल्ला का पता नहीं चला और वो रफाकत के हमरा घर की तरफ लौटे। रास्ते में उन्होंने बेनजीर की मौत के बारे में सुना। हुसनैन गुल के बयान पर पुलिस ने रफाकत के घर से एक शाल, टोपी और एक जोगर्स का जोड़ा बरामद किया। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि हमलावर बलाल जो शूज रफाकत के घर में छोड़ गया था इसको हुकूमत ने जिस्म के बाज आजाद समेत DNA टेस्ट के लिए अमेरिका भेजा जहां से तस्दीक हुई कि बम्बार बलाल था और शूज उसी के हैं। स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रेडियोग्राफर ने बम्बार के हाथ के एक्सरे की मदद से उम्र का तयन किया और इसकी उम्र 15 साल 6 माह बताई।
حملہ آور بلال کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹس اور ملزمان کے بیانات میں زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ بعض حوالوں کے مطابق اس کی پیدائش افغانستان کے بارڈر کے قریب ہوئی تھی۔ انقلاب محسود فرنگی راج سے امریکی سامراج تک میں مفتی نور ولی لکھتے ہیں کہ اس حملے میں فدائی اکرام اللہ نکلنے میں کامیاب ہوا جو تاحال حیات ہے۔ اس کا تعلق حلقہ مکین سے ہے اور بلال کا تعلق حلقہ بدر سے تھا۔ مولوی عمران کے بقول اس کارروائی میں ان کی معاونت احمد، قاری اسماعیل اور ملا احسان نے کی تھی۔ پاکستان حکومت کا کئی سال تک یہ موقف رہا کہ کرام اللہ جولائی 2017 میں ایک ڈرون حملے میں مارا گیا، لیکن وہ زندہ تھا اور کرم ایجنسی میں طالبان کا سربراہ بن چکا تھا اور اس کا نام بعد میں مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ کرام اللہ اس سازش کا ایک حصہ تھا۔ اگر بینظیر بھٹو پہلے حملے میں بچ جاتی تو اس کو پھٹنا تھا۔ دھماکے کے بعد وہ نکل آیا اور مکین میں بیت اللہ محسود کے پاس چلا گیا، جہاں بیت اللہ محسود نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب بیت اللہ کی ڈرون میں ہلاکت ہوئی تو یہ افغانستان چلا گیا۔ میں نے حکومت پاکستان کو متعدد لیٹر لکھے ہیں کہ آپ حکومت افغانستان سے درخواست کر کے اس کو ڈیپورٹ کرائیں یا گرفتار کر کے یہاں بھجوائیں، کیونکہ وہ اس سازش کا زندہ جاگتا ثبوت ہے جس سے ٹوٹی ہوئی کڑیاں ملیں گی۔ حکومت پاکستان کیا افغانستان میں طالبان نگران حکومت سے کرام اللہ کی گرفتاری کے لیے رابطہ کرے گی؟ اس بارے میں بی بی سی کی جانب سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اور وزارت خارجہ دفتر سے تحریری سوال کیا گیا، تاہم ان کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ جون 2018 میں ایک ویڈیو بیان میں اکرام اللہ نے واضح کیا تھا کہ حملے اور اس کی تیاری میں کسی بھی لمحے میں وہ ملوث نہیں تھا اور نہ ہی انہیں اس منصوبے کا علم تھا۔ لیاقت بانگوی حملے اور بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد ملزمان کے بیانات کے مطابق اس منصوبہ بندی میں شامل نادر عرف قاری اسماعیل اور نصر اللہ عرف احمد کی مشکوک حالات میں ہلاکت ہوئی۔ جوائنٹ انٹاروگیشن ٹیم کو بتایا گیا کہ نادر عرف قاری اسماعیل اور نصر اللہ عرف احمد 15 جنوری 2008 کو ایک 14-15 سال کی عمر کے ایک لڑکے کو بارودی جیکٹ پہنا کر خودکش حملہ کرنے کے لیے کار میں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ دوپہر کو محمد رائفلز کی تحصیل الزئی کی چیک پوسٹ موسومہ کھپر سے گزرنے لگے تو محمد رائفلز کے جوانوں نے کار پڑتال کے لیے روکی تو نادر عرف خان قاری اسماعیل اور نصر اللہ عرف احمد کار سے نکل کر بھاگے۔ دونوں فائرنگ سے زخمی ہوئے اور اسی دوران نادر موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ کار میں موجود لڑکے نے خود کو بارود سے اڑا لیا۔ نصر اللہ عرف احمد بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل ہوا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں ایک عبید الرحمان چٹان تھا جو ان کا مرکزی ہینڈلر تھا۔ اس کو پشاور کی ایک گلی میں ٹریس کیا گیا جو اپنی سالی کے پاس رہتا تھا۔ وہ جس رات کو وہاں چھپا مارنا چاہتے تھے، حیرت انگیز طور پر وہ خیبر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہمیں ٹیلی فون ایجنسی نے گمراہ کیا کہ یہ تو گجرانوالہ میں ہے۔ میں نے اپنی ٹیم پشاور سے نہیں ہٹائی اور کہا کہ گجرانوالہ نئی ٹیم چلی جائے، لیکن دوسرے دن ڈرون حملے نے عبدالرحمان کو نشانہ بنایا، جبکہ اس سے قبل نہ بعد میں کبھی خیبر ایجنسی کے اس علاقے میں ڈرون حملہ ہوا۔ رحمان ملک بتاتے ہیں کہ پراسیکیوٹر کو ہلاک کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کوئی تو پیچھے لگا تھا، کسی کو تو پتا تھا کہ درست رخ میں چیزیں جا رہی ہیں، اس کو توڑو۔ کئی شکوک شبہات جنم لیتے ہیں۔ اگر اکرام اللہ ہمارے ہاتھ لگ جائے اور اس کی تحقیقات ہو تو بہت سے اور پردے کھلیں گے۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اگست 2017 میں رفاقت، حسنین گل، شیر زمان، اعتزاز شاہ اور رشید احمد کو بری کر دیا تھا اور قرار دیا تھا کہ استغاثہ ملزمان پر الزام ثابت نہیں کر سکے۔ ایف آئی اے نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور درخواست میں کہا گیا کہ اس مقدمے کے 5 ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر رہا کرنے کے فیصلے میں سکم موجود ہے، کیونکہ تفتیش کے دوران عدالت کی طرف سے رہائی پانے والے ان 5 ملزمان سے نہ صرف اسلحہ برآمد ہوا تھا بلکہ انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ بینظیر بھٹو کے شوہر اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جس میں ملزمان کو سزائے موت دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس درخواست کی سماعت ابھی جاری ہے۔ اسلام آباد میں بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق پنجاب حکومت نے امن و امان میں رکھنا ڈالنے کے الزام میں ان مشتبہ ملزمان کو قید کیا،
जिसको उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया, इसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।